سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ جس وقت صبح کو اٹھتے ہیں الحمدللہ اپنی آنکھوں سے سارے نظاروں کو دیکھتے ہیں، اپنی زبان سے ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چند چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اپنے پاؤں کے ساتھ چل کر جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. اس کے علاوہ جس وقت آپ زمین کے اوپر چلتے ہیں، زمین کے ساتھ آسمان کی طرف آپ کی نگاہ پڑتی ہے. آسمان کے اوپر لگا سورج جو صبح آتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے، شام کو چاند آتا ہے، صبح کے وقت پھر سورج کو لے کر آتا ہے. ہواؤں اور فضاؤں کا جو نظام ہے یہ سارا کا سارا اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن حکیم میں متعدد جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اتنی ساری نشانیاں دینے کے باوجود تم میرے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم میرے بارے میں سوچ کیوں نہیں کرتے؟ تم میری ہی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ جب تم میری عبادت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کو کرتے ہو تو یہ چیز مجھے سخت ناپسند ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے. اب یہاں پر انصاف تو یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہو اس پر سب سے زیادہ اللہ ہی کا حق. یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جس وقت آپ کو ہر ایک چیز اللہ نے عطا کی ہے تو آپ اللہ کی شکر گزار بندے بنے. تو شکر گزار جس وقت ہم بن جائیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ ہے حق اور باطل کی مثالیں. اللہ رب العالمین کا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے. حق کو پہچاننے کے چند ضابطے اللہ نے بیان کیے ہیں، چند اصول بیان کیے. اگر ہم ان ضابطوں کی طرف نکل پڑے، اگر ہم ان ضابطوں کو تو دیکھیں تو یقیناً ہم حق کی راہ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ باطل کی طرف ڈگمگا جاتی ہے، باطل کی طرف چلی جاتی ہے، وہ باطل کے قصیدوں کو